السلام علیکم ناظرین، بار بھروسہ بولم 30 ایپیسوڈ نمبر 34 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ جیسے ہی شاہی خواتین کو اغوا کر لیا جاتا ہے تو خضر اور الیاس خواتین کو آزاد کروانے کے لیے دان دیاگو کے اڈے پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک منصوبہ بندی کے تحت خود کو پکڑوا لیتے ہیں تاکہ بابا روج اپنے ساتھیوں کو لے کر دان دیاگو کے اڈے پر پہنچ جائے۔ اور پھر جیسے ہی بابا روج اپنے ساتھیوں کے ساتھ دان دیاگو کے اڈے پر پہنچ جاتے ہیں تو خضر یہ منظر دیکھنے کے بعد بہت زیادہ پرجوش ہو جاتا ہے اور وہ دان دیاگو سے کہتا ہے، ہم تمہاری طرح حملہ کر کے بھاگ جانے والوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ ہم تمہاری سرزمینوں پر تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں تاکہ تمہاری سرزمینوں میں تمہیں شکست دی جا سکے اور تمہارا سارا غرور اور تکبر ختم ہو جائے۔ لہٰذا خواتین کو میرے حوالے کرو اور مردوں کی طرح میرا مقابلہ کرو۔ کم سے کم تم اپنی سرزمین پر کھڑے ہو کر مردان کی تو دکھا ہی سکتے ہو۔ دان دیاگو یہ سن کر کہتا ہے، میں تمہاری طرح بے وقوف نہیں ہوں۔ اگر میں نے تمہاری خواتین کو آزاد کر دیا اور جذباتی ہو کر یہ غلط فیصلہ کر لیا تو تم مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے، لہٰذا میں تمہاری خواتین کو آزاد بھی نہیں کروں گا اور تمہاری خواتین کے سامنے تمہارا قتل عام کیا جائے گا۔ بابا روجی سن کر کہتے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر تم ہماری خواتین ہمارے حوالے نہیں کرتے تو پھر میں تم سے خواتین بھی حاصل کروں گا اور جیجل کے علاقے پر بھی قبضہ کر لوں گا۔ اور یہ کہتے ہی بابا روج اپنے ساتھیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیتے ہیں تو دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گروہوں میں زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لڑائی کے دوران دان دیاگو اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرتا ہے کہ خواتین کو کسی دوسری جگہ پر منتقل کر دو، اور پھر جیسے لڑائی کے دوران پیترو کی نظر مریم پر پڑتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مریم کو پسند کرتا ہے اور اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی بار بھروسہ برادرز بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ دان دیاگو بڑی چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خواتین کو کسی اور جگہ پر منتقل کر رہا ہے تاکہ ہم اپنی خواتین کو بچا نہ پائیں۔ اور پھر خضر بھی چلا چلا کر کہتا ہے، خواتین والے قافلے کا پیچھا کرو، اگر خواتین ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو پھر یہاں پر آ کر حملہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چاہے ہم یہاں پر موجود دان دیاگو کے کئی ساتھیوں کو جہنم حاصل کر دیں، ہمیں خواتین کی جان بچانی ہوگی۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے خضر کے کچھ ساتھی خواتین کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ خواتین کے قریب موجود تمام سپاہیوں کو جہنم حاصل کر کے خواتین کے ہاتھوں پر باندھی گئی رسی کو کھول رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جیسے تمام خواتین اپنے ہاتھوں کو رسیوں سے آزاد کروا لیتی ہیں تو صرف مریم رہ جاتی ہے جس کے ہاتھوں پر اب بھی رسیاں بندھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی دوران پیترو بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ مریم کے منہ پر ہاتھ رکھنے کے بعد اسے پیچھے کی طرف گھسیٹ کر لے جانا شروع ہو جاتا ہے۔ پیترو جان بوجھ کر مریم کے منہ پر ہاتھ رکھتا ہے تاکہ وہ چلا چلا کر ایزابیل کو نہ بتا سکے۔ اور پھر جیسے ایزابیل دشمنوں کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہے تو اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مریم میرے پیچھے کھڑی تھی لیکن ابھی مریم اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے، ضرور کوئی مریم کو اغوا کر کے یہاں سے لے گیا ہے۔ لہٰذا وہ باقی خواتین سے کہتی ہے، میں مریم کو ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہوں، جب تک میں مریم کو ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہو جاتی آپ نے میرے پیچھے آنے والے سپاہیوں کو روکنا ہے۔ اور پھر جیسے ہی پیترو مریم کے منہ سے ہاتھ ہٹاتا ہے تو مریم چلا چلا کر کہتی ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم مجھے پسند کرتے ہو تو تم مجھ سے زبردستی شادی کر سکتے ہو؟ خضر مجھے بچانے کے لیے یہاں پر آ گیا ہے، اگر اسے ذرا بھی معلوم ہو گیا کہ تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ تمہارے ہاتھ کاٹنے کے بعد تمہارے منہ میں ڈال دے گا۔ پیترو یہ سن کر مسکراتا اور کہتا ہے، تم میری باتوں کو غلط سمجھ رہی ہو، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اور اگر میرا بھائی میری بات نہ مانتا یعنی کہ وہ تمہیں ہمارے بازنطینی شہنشاہ کے پاس لے کر جاتا تو میں اس حال میں بھی تمہیں پہلے ہی اغوا کروا چکا ہوتا۔ اب چاہے خضر ہو یا پھر میرا بھائی، کوئی بھی میرے راستے میں نہیں آ سکتا، تم صرف میری ہو۔ ایک طرف پیترو مریم کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اسے پہاڑوں کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے تاکہ فوری طور پر اسے جزیرے میں کہیں چھپا دے، نہ تو اس کا بھائی اور نہ ہی خضر زندگی بھر اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو پائے۔ تو دوسری طرف بابا روج کے ساتھی اپنی بندوقیں نکال کر دشمن کا مقابلہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دان دیاگو بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرتا ہے کہ اپنی اپنی بندوقیں نکال لو، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گروہوں میں بندوقوں کی زبردست جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ بابا روج چلا چلا کر اپنے ساتھیوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیتے ہیں کہ ہمیں چھپ کر حملہ کرنا ہوگا، کوشش کرنا کہ ہمارا ایک سپاہی بھی شہید نہ ہو۔ یہ سنتے ہی بابا روج کے ساتھی ہسپانوی سپاہیوں کو اپنے آگے کر کے دیواروں کے پیچھے چھپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی دان دیاگو بابا روج کے ساتھیوں پر فائرنگ کرتا ہے تو بابا روج کے ساتھی دان دیاگو کے ساتھیوں کو ڈھالے بنا کر پیچھے کی طرف چھپنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یوں دان دیاگو بابا روج کے ساتھیوں کو مارنے کے بجائے اپنے ہی ساتھیوں پر گولیاں چلا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی بابا روج خواتین کا حال پوچھنے کے لیے اپنے ایک ساتھی سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ میں نے خواتین کو آزاد تو کروا لیا ہے لیکن ایزابیل اور مریم غائب ہے، مجھے لگتا ہے کہ پیترو نے مریم کو اغوا کر لیا ہے اور ایزابیل اسے تلاش کرنے کے لیے گئی ہے۔ اب یہ بات جاری ہوتی ہے، اسی دوران خضر بھی وہاں پر پہنچ جاتا اور کہتا ہے، کیا مطلب مریم کو اغوا کر لیا گیا ہے؟ کیا تم وہاں پر موجود نہیں تھے؟ تم نے مریم کی جان بچانے کی کوشش نہیں کی؟ بابا روج کا ساتھی سن کر کہتا ہے، معاف کیجیے گا لیکن میں ہسپانوی سپاہیوں سے لڑنے میں مصروف تھا،
لہٰذا میں کچھ ہی خواتین کی رسیاں کھولنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ مریم کو اغوا کر لیا گیا ہے اور ایزابیل اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ خضر یہ سن کر غصے میں پاگل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں مریم کو آزاد کروانے کے لیے جاؤں گا اور بابا روج اور اس کے ساتھی یہیں پر رک کر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ یہ سنتے ہی بابا روج بھی غصے میں آ جاتے اور کہتے ہیں نہیں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا اور خواتین کو آزاد کرواؤں گا۔ لہٰذا بابا روج اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں تم تیر برساتے رہو، ہم پیچھے کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ دوسری طرف روزا دان دیاگو کو بتاتی ہے کہ تمہارے بھائی نے مریم کو اغوا کر لیا ہے اور ہماری اس لڑائی کی وجہ سے بازنطینی شہنشاہ کے خاص سپاہی بھی مر چکے ہیں۔ دان دیاگو سن کر کہتا ہے میں بازنطینی شہنشاہ کو تمام خواتین تحفے کے طور پر پیش کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ مجھ سے خوش ہو جائیں، لیکن اب وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن جہاں تک مریم کی بات ہے وہ اب بھی ہمارے قبضے میں ہے، لہٰذا میں جانتا ہوں کہ میرا بھائی مریم کو کہاں پر لے کر جائے گا۔ میں اپنے بھائی سے مریم کو حاصل کروں گا اور بازنطینی شہنشاہ کے غصے کو کم کرنے کے لیے مریم اسے تحفے کے طور پر بھجواؤں گا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف جیسے ہی مریم کو اغوا کرنے کے بعد اسے پیتروس جزیرے کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے تو اسی دوران ایزابیل بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہ چلا چلا کر کہتی ہے مریم پریشان مت ہونا، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے یہاں پر پہنچ چکی ہوں۔ ایزابیل کو دیکھتے ہی پیتروس غصے میں پاگل ہو جاتا ہے اور پھر پیتروس ایزابیل پر بندوق کی مدد سے حملہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ نشانہ لگا لگا کر اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے باقی ساتھیوں سے کہتا ہے اگر ایزابیل یہاں پر پہنچ چکی ہے تو اس کے باقی ساتھی بھی یہاں پر آنے ہی والے ہوں گے، لہٰذا میں کسی بھی قیمت پہ مریم کو کھونا نہیں چاہتا۔ اور پھر جیسے ہی پیترو اور اس کے ساتھی مریم کو اغوا کرنے کے بعد جزیرے کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو ایزابیل ان کا پیچھا کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر جیسے ہی پیترو کو ایک ساتھی ایزابیل پر گولی سے حملے کر رہا ہوتا ہے تو ایزابیل کچھ دیر درخت کے پیچھے چھپی رہتی ہے اور پھر ایک خنجر نکال کر دور سے اس کے سینے پر مارتی ہے۔ لہٰذا ایزابیل اس سپاہی کو مارنے کے بعد اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر مریم کا پیچھا کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی بابا روج کا ساتھی خواتین کی جان بچا کر انہیں اپنے گھر کی طرف واپس لے کر جا رہا ہوتا ہے کہ بہت جلد ہم گھوڑوں کی مدد سے جزیرے کے پاس پہنچ جائیں گے اور وہاں سے کشتی میں سوار ہو کر اپنے علاقے کی طرف واپس چلے جائیں گے۔ تو ہما خالہ یہ تمام باتیں سننے کے بعد پریشان ہو جاتی اور کہتی ہیں تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے ہماری جان بچائی، لیکن ہمارے ساتھ ایزابیل ہے اور نہ ہی مریم، میں ان کے بغیر کیسے واپس جا سکتی ہوں۔ بابا روج کا ساتھی یہ سن کر کہتا ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بابا روج اور خضر دونوں خواتین کو آزاد کروانے کے لیے ان کے پیچھے جا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت جلد ایک اچھی خبر ملنے والی ہے، لیکن آپ کو فوری طور پر ہمارے علاقے میں واپس جانا ہوگا۔ اگر ہم الجزائر واپس نہیں جاتے تو وہ لوگ پھر سے آپ پر حملہ کر کے آپ کو اغوا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ بابا روج اور خضر کی مشکلات میں اضافہ کر دیں گی۔ ایک طرف دان دیاگو اپنے بھائی کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ مریم کو اس کے ہاتھوں سے چھین لے اور اسے بازنطینی شہنشاہ کے حوالے کر دے، تو دوسری طرف بابا روج اور اس کے ساتھی اس راستے کے قریب پہنچ جاتے ہیں جس پر گھوڑا گاڑی کے نشان ہوتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ گھوڑا گاڑی کے ذریعے اسے کسی اونچے علاقے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مریم کو کسی غار میں چھپایا جائے۔ اور پھر جیسے ہی پیتروس مریم کو بگی سے نیچے اتارتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسے پہاڑ کی طرف لے کر جا رہا ہوں، ہم غار میں کچھ دیر آرام کریں گے اور اس کے بعد آگے روانہ ہو جائیں گے۔ اسی دوران ایزابیل بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ مریم ایزابیل کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے ایزابیل اپنے گھوڑے سے نیچے اترتی ہے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتی ہے۔ اسی دوران مریم بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر پیترو کے منہ پر ٹکر مارتی ہے اور اسے زمین پر گرانے کے بعد اس کی بندوق کو چھین لیتی ہے اور فوری طور پر بندوق کی مدد سے ایک گولی اس کے سینے میں اتار دیتی ہے۔ گولی لگتے ہی پیتروس بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف گولی کی آواز سنتے ہی بابا روج اور خضر بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو گولی کے چلنے کی آواز ہے جو کہ ہمارے بہت ہی قریب سے آئی ہے، اس کا مطلب وہ لوگ ہمارے قریب ہی ہیں۔ اور پھر جیسے ہی مریم اپنے ہاتھوں کو آزاد کرواتی ہے تو وہ تلوار اٹھا کر ایزابیل کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تاکہ وہ ہسپانوی سپاہیوں کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن اسی دوران دان دیاگو اور اس کے ساتھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور روزا دور سے گولی چلا کر ایزابیل کو زخمی کر دیتی ہے۔ جیسے ایزابیل کو پہلی گولی لگتی ہے تو پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھتی ہے تو روزا کے ہاتھوں میں بندوق ہوتی ہے اور وہ چلا چلا کر کہتی ہے تم نے میرے خوبصورت چہرے کو زخمی کیا تھا، یعنی میرا خون بہایا تھا، میں نے اپنی قیمت وصول کر لی۔ اور یہ کہتی ہے وہ دوسری گولی بھی ایزابیل کو مار دیتی ہے۔ دو گولیاں لگتے ہی ایزابیل زمین پر گر جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد مریم زور زور سے چلاتی ہے اور وہ روزا کا نام پکارتی ہوئی کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی اس کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اسی دوران دان دیاگو ایک سے دو گولی چلا کر مریم کو بھی زمین پر گرا دیتا ہے۔ گولیوں کی آواز سنتے ہی خضر اور بابا روج بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے گھوڑوں کی رفتار کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ بالآخر جیسے ہی بابا روج اور اس کے ساتھ اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر ایزابیل اور مریم بے ہوش پڑی ہوتی ہے تو یہ منظر دیکھنے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں اور چلا چلا کر ان کا نام پکار رہے ہوتے ہیں کہ اپنی آنکھیں کھولو۔ تو دوسری طرف دان دیاگو اپنے بھائی کو بگی میں ڈالنے کے بعد اسے پہاڑوں کی طرف اس کا علاج کروانے کے لیے لے کر جا رہا ہوتا ہے
بالآخر دونوں بھائی اپنی اپنی محبوبہ کی طرف دیکھ کر ان کا نام پکار رہے ہوتے ہیں کہ اپنی آنکھیں کھولو، اور پھر وہ چلا چلا کر کہتے ہیں کہ گھوڑا گاڑی کا انتظام کرو، ہم انہیں فوری طور پر طبیب خانے کی طرف لے کر جائیں گے۔ دوسری طرف امیر صاحب بہت ہی پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ان کے غلاموں کو آزاد کروا لیا جاتا ہے، اور ان کا ایک ساتھی انہیں بتاتا ہے کہ آپ کے غلاموں کو آزاد کروانے والا بابا عروج اور خضر الجیریا کے علاقے کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ یہ سنتے امیر غصے میں پاگل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے پہلے تو میں نے انہیں اپنا دوست بنایا تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنی حدوں کو پار کر دیا ہے، اب میں الجیریا میں ان کا رہنا محال کر دوں گا۔ ایک طرف دان تیاگو اپنے بھائی پیترو کا علاج کروا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے تم نہیں مرو گے، تم میرے ساتھ جیو گے اور میرے ساتھ ہی لڑو گے۔ تو دوسری طرف جیسے ہی بابا عروج ایزابیل اور مریم کو لے کر الجیریا کے مقام پر واپس پہنچتے ہیں تو امیر سلیم پہلے ہی سے ان کے آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ بابا عروج کو دیکھتے ہی اس پر برسنا شروع ہو جاتا ہے کہ تم نے میرے غلاموں کو آزاد کروا لیا اور میرے لوگوں کو مارا پیٹا۔ کیا دان دیاگو سے دشمنی کرنا کافی نہیں تھا جو تم نے میری مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے؟ اب تم میرے دوست نہیں ہو، لہٰذا تم اپنی خواتین کو لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سنتے ہی بابا عروج غصے میں آ جاتے اور کہتے ہیں فی الحال مجھے خواتین کا علاج کروانا ہے، میرے راستے میں مت آؤ۔ اگر تم نے میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جہنم واصل کر کے تمہارے پورے علاقے کو آگ لگانے میں ذرا بھی شرم محسوس نہیں کروں گا۔ یہ سنتے ہی امیر سلیم بہت پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن ہم اس موضوع پر بعد میں بات چیت کریں گے۔ اور پھر جیسے ہی ایزابیل اور مریم کا علاج کیا جا رہا ہوتا ہے تو باہر اسما خاتون بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ رو رہی ہوتی ہیں کہ کاش اگر ہم ان لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے پہنچ جاتے یا ان کا پیچھا کرتے تو اتنی دیر نہ ہو پاتی، نہ ہمارے دشمن ہماری پیاری بہنوں کو زخمی کر پاتے۔ الیاس اسما خاتون سے کہتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ ہم لوگوں نے ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ باقی خواتین کو الجیریا کے مقام پر واپس بھیج دیا جائے، اور بابا عروج اور ہم تمام لوگ مل کر ایزابیل اور مریم کو آزاد کروانے کے لیے جائیں گے۔ ایک طرف ہما خالہ اور اسما بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے تو دوسری طرف خضر اور رئیس رو رہے ہوتے ہیں۔ وہ دونوں آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بہت ہی جلد شادی ہونے والی تھی اور ہما خالہ نے اس شادی کی دگنی تیاریاں کر لی تھی، ایک تمہاری شادی اور ایک میری شادی، ہم کتنے خوش نصیب انسان تھے، لیکن اچانک سے یہ سب کچھ ہوا اور ہماری بدقسمتی شروع ہو گئی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارا دشمن اتنی گھٹیا حرکت پر اتر آئے گا کہ وہ ہماری خواتین پر قاتلانہ حملہ کر کے انہیں قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور پھر بابا عروج اپنے بھائی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ پر بھروسہ رکھو، ہم صرف صبر کر سکتے ہیں اور ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ وہ فوری طور پر صحت یاب ہو جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت جلد شادی کریں گے اور خوشحال زندگی گزاریں گے۔ خضر جو کہ اپنے بھائی کی باتیں سنتا چلا جاتا ہے اور جذباتی ہو کر رو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران طبیبہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہیں معاف کیجیے گا، ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم نے ان کے زخموں کو صاف تو کر لیا ہے، لیکن خون کا بہاؤ رک نہیں پا رہا۔ اگر ہم ان کے خون کے بہاؤ کو روکنے میں کامیاب ہو جاتے تو وہ صحت مند ہو جاتی اور اپنی آنکھیں کھول کر تمہیں پھر سے دیکھ پاتی، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ ان سے آخری بار ملاقات کر لو، ہو سکتا ہے کہ پھر وہ کبھی آنکھیں نہ کھولیں۔ یہ سنتے ہی بابا عروج اور خضر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ روتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انہیں طبیبہ کی باتوں پر یقین نہیں آتا۔ بالآخر بابا عروج ایزابیل سے آخری ملاقات کرنے کے لیے ان کے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایزابیل جس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، بابا عروج ایزابیل کا رومال نکال کر اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ رومال تم نے مجھے دیا تھا، یہ ہماری محبت کی نشانی تھی، میں تمہیں تمہاری محبت کا واسطہ دیتا ہوں کہ اپنی آنکھیں کھولو اور مجھے دیکھو۔ لیکن ایزابیل آنکھیں نہیں کھولتی اور بابا عروج روتے چلے جاتے ہیں۔ تو دوسری طرف خضر بھی مریم کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ ہاتھ میں تھامے مریم کی طرف دیکھ کر رو رہا ہوتا ہے کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ یہ تحفہ تم نے مجھے دیا تھا اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بہت ہی جلد شادی کریں گے اور ایک ساتھ زندگی گزاریں گے، لیکن اب ہماری شادی کرنے کا وقت آیا ہے تو تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولو۔ لیکن مریم جو کہ زخمی حالت میں ہوتی ہے وہ اپنی آنکھیں نہیں کھول پاتی، لہٰذا خضر بھی اپنی محبوبہ سے باتیں کرتا چلا جاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں بہت آنسو ہوتے ہیں۔ اور پھر جیسے یہ خبر اسما اور ہما خالہ تک پہنچتی ہیں تو وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع ہو جاتی ہیں کہ میری دو خوبصورت بچیاں اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہی ہیں اور خضر اور الیاس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں تو ان کی شادی کے سپنے دیکھ رہی تھی، لیکن خدا نے ہمیں کس تکلیف سے آزمایا ہے۔ ایزابیل اور مریم کے گھر والے جو کہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور وہ ان کے بچنے کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ غرض کے الیاس بھی تمام صورتحال دیکھنے کے بعد بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں دان دیاگو کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، ایزابیل اور مریم کا انتقام لیا جائے گا۔ دوسری طرف جیسے ہی مریم کے والد صاحب ان سے ملاقات کرنے کے لیے طبیب والے کمرے میں پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ مریم بستر پر لیٹی ہیں اور اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی، اور پھر جیسے ہی مریم کے والد صاحب ان سے بات کرنا شروع کرتے ہیں تو مریم اپنے والد صاحب کی آواز سن کر اپنی آنکھیں کھول لیتی ہے۔
یہ منظر دیکھتے ہی مریم کے والد صاحب اور خضر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر مریم اپنے والد صاحب سے کہتی ہیں، میں ہمیشہ آپ کی طرح بہادر بننا چاہتی تھی اور کسی اچھے مقصد کی خاطر اپنی جان قربان کرنا چاہتی تھی، لگتا ہے میری دعا قبول ہو گئی۔ اور پھر وہ خضر سے کہتی ہے کہ اگر میں نے تم دونوں کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی کی ہو یا میری کوئی بات بری لگی ہو تو میرا حق حلال کرنا، مجھے معاف کر دینا۔ یہ سنتے ہی خضر اور مریم کے والد صاحب رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ اپنے آخری الفاظ کو پکار رہی ہے، اور پھر وہ خضر سے کہتی ہے کہ تم اس تحفے کو میرے کان کے قریب کرو، میں آخری بار تمہاری آواز سننا چاہتی ہوں اور یہی سنتے سنتے مرنا چاہتی ہوں۔ خضر یہ تمام باتیں سن کر رونا شروع ہو جاتا ہے اور روتے ہوئے اس تحفے کو مریم کے کانوں کے قریب لے جاتا ہے۔ بالآخر مریم جیسے خضر کی آواز سنتی ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، یعنی کہ وہ مر جاتی ہے۔ دوسری طرف بابا عروج بھی ایزابیل کا ہاتھ پکڑے رو رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ایزابیل بھی اپنی آنکھیں کھولتی ہیں اور چند دیر بات چیت کرنے کے بعد وہ بھی مر جاتی ہے۔ بالآخر خضر کی طرح بابا عروج بھی یہ منظر دیکھنے کے بعد دھاڑے مار مار کر رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالآخر جیسے حسین افندی اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو وہ مریم کے وفات کی خبر جیسے تمام لوگوں کو سناتے ہیں تو تمام لوگ دھاڑے مار مار کر رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی پیترو کو ہوش آتا ہے تو اس کا بھائی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور خوش ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس پر غصہ کر رہا ہوتا ہے کہ تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے خضر اور عروج نے میرا پیچھا کیا اور ہمارے بہت سے لوگ مارے گئے، اور صرف اتنا ہی نہیں، مجھے مریم کو بھی مارنا پڑا اور اس کے ساتھ ساتھ ایزابیل کو بھی۔ اگر تم بے وقوفی نہ کرتے اور مریم کو کسی اور جگہ پر لے کر نہ جا رہے ہوتے تو آج میں ان دونوں خواتین کو اغوا کروانے کے بعد انہیں بازنطینی شہنشاہ کے پاس تحفے کے طور پر بھجوا دیتا۔ وہ ہم سے ناراض ہونے کی بجائے بہت زیادہ خوش ہو جاتے، لیکن اب مجھے بازنطینی شہنشاہ کے خاص سپاہیوں کی لاشیں ان کے محل میں پہنچانی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ وقتی طور پر مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ یعنی تم نے میرا سارا منصوبہ ناکام بنا دیا، لہٰذا میں عروج اور اب خضر کو جہنم حاصل کروں گا، میں ان سے بدلہ لوں گا۔ ان لوگوں نے میری عزت کو خراب کر دیا، اور آئندہ کے بعد میں بھی تم سے یہی امید رکھتا ہوں کہ تم کبھی بھی کسی لڑکی پر بھروسہ نہیں کرو گے، جس طرح مریم پر تم نے بھروسہ کیا اور اس نے تمہاری بندوق چھین کر تمہیں ہی گولی مار دی۔ یہ تو شکر ہے کہ تم بچ گئے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ کے بعد کبھی بھی کسی لڑکی سے محبت نہیں کروں گا۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران روسا بھی اس کمرے میں داخل ہو جاتی ہے اور وہ خوشخبری سناتی ہے۔ الجیریا سے خبر آئی ہے کہ مریم اور ایزابیل مارے جا چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی پیترو کے دل پر بجلی سی گر جاتی ہے اور وہ مریم کا نام پکار رہا ہوتا ہے کہ مریم کو مرنا نہیں چاہیے تھا، میں اسے شادی کرنا چاہتا تھا، میں نے مریم سے بہت محبت کی ہے، یہ تم نے کیا کر دیا۔ اور پھر پیترو غصے کے عالم میں اپنے بھائی دان دیاگو کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، تو پھر دان دیاگو اپنے بھائی کو سمجھاتا ہے اس میں کیا بری بات ہے، وہ لڑکی خضر سے محبت کرتی تھی، تم سے نہیں، اس نے تم پر گولی چلائی، اور میں کبھی بھی اس انسان کو معاف نہیں کر سکتا جو میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی کو گولی مار دے۔ لہٰذا میں نے غصے میں آ کر ایزابیل اور مریم کو گولی مار دی، اور وہ دونوں مر چکے ہیں، اور اچھا ہی ہوا کہ مریم ماری جا چکی ہے، اگر وہ زندہ رہتی تو اس کی شادی خضر سے ہو جاتی، ویسے بھی وہ تمہارے کسی کام کی نہ رہ پاتی۔ پیترو سن کر کہتا ہے آپ نے ایک بات تو بالکل ٹھیک بولی ہے، اگر وہ میری نہیں ہو سکتی تو وہ کسی اور کی بھی نہیں ہو سکتی، لیکن اس بار عروج اور خضر کو جو سزا ملی ہے وہ ان کی زندگی کی وہ بڑی سزائیں ہوں گی جسے وہ مرتے دم تک بھول نہیں پائیں گے۔ دان دیاگو سن کر کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ابھی تو ان سے میں نے مزید بدلہ لینا ہے، ان لوگوں نے میرے بہت سے سپاہیوں کو جہنم حاصل کر دیا، وہی لوگ جو میرا نام سن کر تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتے تھے، آج وہ میری عزت پر انگلی اٹھاتے ہیں، ان لوگوں نے میری عزت اور میرے نام کو تباہ و برباد کر ڈالا، میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، جب تک میں ان دونوں بھائیوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں مار لیتا میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ بالآخر میں خضر اور الیاس کو مارنے کے بعد ان کا سر کاٹوں گا اور پھر بازنطینی شہنشاہ کے پاس انہیں تحفے کے طور پر بھجواؤں گا تاکہ وہ میری تمام غلطیوں کو بھول جائیں اور میں پھر سے بازنطینی شہنشاہ کے قریب ہو جاؤں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف کمال رئیس خبر سننے کے بعد بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ شہزادہ سلیم استنبول کی طرف جا رہا ہے، اور وہ اس علاقے میں پہنچنے کے بعد ایک شہزادے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک سردار کی حیثیت سے کام کرے گا، اور اس طرح اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے باپ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی کہ باپ بیٹے کے درمیان جو لڑائی ہوگی اس سے ہمیں بھی نقصان پہنچنے والا ہے، کیونکہ ہم سمندری فتوحات کے خواب دیکھ رہے تھے، لیکن اگر باپ بیٹے کے درمیان تخت کو لے کر لڑائی ہوتی ہے تو حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور پھر کمال رئیس کا ساتھی ان سے پوچھتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ کمال رئیس جواباً کہتے ہیں ہمیں ان تمام سلجوقی معاملات میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، سلطنت کے مسئلے سلطنت والے خود ہی سنبھالیں گے، فی الحال تو ہمیں عروج رئیس اور خضر کی مدد کرنی ہوگی۔ اور پھر کمال رئیس اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں کیا عروج اور خضر کی ابھی تک کوئی خبر پہنچی ہے؟ ساتھی جواباً کہتا ہے نہیں، ابھی تک تو نہیں، وہ غم کی وجہ سے بہت زیادہ دکھی ہیں اور خاموش ہیں۔ کمال رئیس یہ سنتے ہی پریشان ہو جاتا اور کہتا ہے اس کا مطلب یہ خاموشی ایک بہت بڑے طوفان سے پہلے کی ہے،
مجھے لگتا ہے کہ بابا عروج کے دشمن یعنی کہ دان دیاگو ایک بہت بڑا لشکر لے کر الجیریا پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے، اور بابا عروج اور خضر نے مل کر دان دیاگو کو ہرانے کا منصوبہ بنا لیا ہوگا۔ یعنی اب یہ جو لڑائی ہونے والی ہے یہ پہلے سے بہت بڑی اور خطرناک ہوگی، اور اس لڑائی میں بہت سے معصوم لوگ بھی مارے جائیں گے، لہٰذا ہمیں اپنے لوگوں کی جان بچانے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر لینی چاہیے۔ دوسری طرف امیر سلیم تک جب یہ خبر پہنچتی ہے کہ ایزابیل اور مریم جو کہ زخمی حالت میں تھے وہ مارے جا چکے ہیں، تو وہ اپنے باقی ساتھیوں کو اشارہ کرتا ہے کہ کمرے سے باہر نکل جاؤ، مجھے اپنے خاص ساتھی سے ملاقات کر کے مزید معلومات حاصل کرنی ہے۔ اور پھر امیر سلیم اپنے خادم سے کہتا ہے تم فوری طور پر بابا عروج کے پاس جاؤ اور اس سے مطالبہ کرو کہ میرے غلام جو کہ اس نے آزاد کروائے تھے اسے واپس کر دے۔ خادم یہ سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے حضور وہ ابھی غصے میں ہیں، وہ اپنی خواتین کو دفنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اگر میں اس حالت میں ان سے بات کروں گا تو مجھ پر حملہ کر کے مجھے مار بھی سکتے ہیں۔ امیر سلیم جواباً کہتا ہے اس میں ہمارا کیا قصور ہے، میں نے کئی بار بابا عروج کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ دان دیاگو سے پنگا مت لو ورنہ تمہارے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی، اب دیکھو اس کا کیا نتیجہ نکلا، ایزابیل اور مریم دونوں ہی ماری گئیں۔ فی الحال تو یہ مسئلہ بابا عروج اور خضر کا ہے، ہمارا اس دکھ سے کیا لینا دینا ہے، مجھے تو فی الحال اپنے غلام چاہیے، تم فوری طور پر اس کے پاس جاؤ، اس سے غلام کا مطالبہ کرو کہ اگر وہ یہاں پر رہنا چاہتا ہے اور ہماری دوستی کو بحال کرنا چاہتا ہے تو ہمارے اغوا کیے گئے غلام ہمارے حوالے کر دے، اگر وہ نہیں کرتا تو پھر مجھے اپنے طریقے سے اس کے ساتھ نپٹنا ہوگا۔ خادم یہ سن کر کہتا ہے میں اکیلا نہیں جاؤں گا، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ امیر اس کے ساتھ چل دیتا ہے۔ دوسری طرف حسین افندی تمام لوگوں سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ مریم اور ایزابیل آخری دم تک لڑے، ان کی بہادری آپ لوگوں نے دیکھ ہی لی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ فی الحال تو ہم لوگ ایک بہت بڑی آزمائش کا سامنا کر رہے ہیں، یہ تکلیف اتنی بڑی ہے کہ ہم وقتی طور پر اسے برداشت نہیں کر پا رہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس تکلیف میں کمی آ جائے گی اور یوں شہید ہونے والے بہادر سپاہیوں کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور پھر تمام لوگ یہ باتیں سنتے چلے جاتے ہیں اور بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں، اور پھر بابا عروج حسین افندی سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی مراد کو بھیجا ہے، وہ ایک بحری جہاز کا انتظام کر رہا ہے، ہم مریم اور ایزابیل کو کالا میز کے علاقے میں ہی دفنائیں گے۔ اور پھر خضر یہ تمام باتیں سننے کے بعد کہتا ہے ہم جیسے ہی اپنی خواتین کو دفنا لیں گے تو ہم بدلہ لینے کے لیے واپس آئیں گے، سب سے پہلے ہم الجیریا میں آ کر یہاں پر رہنے والے لوگوں کی عقل ٹھکانے لگائیں گے، اس کے بعد دان تیاگو کی باری ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ دان تیاگو ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے الجیریا کے علاقے میں آئے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران امیر اپنے خادم کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ بابا عروج سے کہتا ہے مجھے آپ کے نقصان پر بے حد افسوس ہے۔ بابا عروج یہ سن کر کہتے ہیں شکریہ، اب تم یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ اور پھر امیر سلیم ان سے کہتا ہے کہ تم نے میرے غلاموں کو آزاد کروا دیا تھا اور انہیں کہیں چھپا دیا ہے، سیدھی سی بات ہے میرے غلام میرے حوالے کر دو تبھی تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو۔ خضر یہ سن کر غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے معاف کیجیے گا لیکن وہ آپ کے غلام نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا اور ویسے بھی وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور مظلوم لوگ ہیں، تمہیں مظلوموں کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ انسانوں کو غلاموں کی حیثیت سے فروخت کرنا چاہیے۔ اپنے اعمال کو سدھار لو، تمہارے لیے سدھرنے کا آخری موقع ہے، لہٰذا میں تمہیں آخری بار پھر سے سمجھاتا ہوں کہ اللہ کے عذاب کو مت للکارو، اگر تم مظلوموں کی فریاد نہیں سن سکتے تو کم سے کم ان کے ساتھ ظلم تو نہ کرو، اور ویسے بھی ابھی تمہیں اس موقع پر یہ بات چیت نہیں کرنی چاہیے تھی، تم جانتے ہو کہ ہمارے پاس ابھی 2 جنازے ہیں، اگر تم نے بدماشی کرنے کی کوشش کی تو یہاں پر اور لاشیں بچھا دی جائیں گی۔ امیر یہ تمام باتیں سننے کے بعد غصے میں آ جاتا ہے اور وہ الیاس کے قریب ہوتے ہوئے کہتا ہے تم سارے بھائی اپنی بکواس بند کرو، میرے غلام میرے حوالے کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی الیاس بھی غصے میں آ جاتا ہے اور وہ اپنی تلوار نکال کر امیر کو دھکا دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسی دوران بابا عروج کا ایک ساتھی آگے بڑھ کر الیاس کو روکتے ہوئے کہتا ہے ہمیں فی الحال میت والے گھر کا احترام کرنا چاہیے، یہاں پر 2 لاشیں پڑی ہیں، ہمیں خون خرابہ نہیں کرنا چاہیے، میت والے گھر کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، پہلے ہم اپنے لوگوں کو عزت کے ساتھ دفنا لیں، اس کے بعد باقی معاملات پر بحث کریں گے۔ اور پھر بابا عروج رئیس سے کہتے ہیں جہاں تک غلاموں کو آزاد کرنے کی بات ہے تو وہ کبھی غلام تھے ہی نہیں، تم نے زبردستی انہیں اپنا غلام بنایا تھا تو میں نے اپنی طاقت سے انہیں آزاد کروا دیا۔ اور رہی بات دان دیاگو کی جس کی دوستی کی وجہ سے تم اچھل رہے ہو، میں بہت ہی جلد دان دیاگو کا سر قلم کرنے کے بعد اسے تمہارے قدموں میں لا پھینکوں گا، دان دیاگو کے غرور و تکبر کے ساتھ تمہارا بھی غرور و تکبر مٹی میں مل جائے گا، کیونکہ اب ہماری دوستی ختم ہو چکی ہے۔ امیر سلیم سن کر کہتا ہے تم جو بولنا چاہتے ہو آج بول سکتے ہو، لیکن تمہیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، اور شاید یہ نقصان تمہارے اس ہونے والے نقصان سے بھی بہت بڑا ہوگا، اور یہ سب کچھ تمہاری غلطی ہوگی، میری نہیں، میں تمہیں یہاں پر آج سمجھانے کے لیے آیا تھا۔ بابا عروج سن کر کہتے ہیں میں جس سے محبت کرتا تھا وہ مر چکی ہے، اور خضر نے جس سے محبت کی وہ بھی مر چکی ہے، لہٰذا ہمارے دلوں کو آزمانے کی کوشش مت کرو،
ہمارے دل کے ایک حصے میں غم ہے اور دوسرے حصے میں انتقام کی آگ، اور یہ آگ اتنی زیادہ ہے کہ سمندر بھی جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ لہٰذا اگر تم نے میرے انتقام کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا، اور شاید تب تمہیں سمجھ آ جائے کہ بابا عروج کی دوستی کے ساتھ ساتھ بابا عروج کی دشمنی کتنی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ بالآخر یہ تمام باتیں سننے کے بعد امیر سلیم وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے خادم سے کہتا ہے، میرے سپاہیوں کو تیار کرو، جیسے یہ اپنی خواتین کے جنازے کو کالا میز کے علاقے کی طرف واپس لے کر جا رہے ہوں گے تو ہم بحری جہاز میں اپنے ساتھیوں کو چڑھا دیں گے اور ان تمام لوگوں کو قتل و غارت کرنے کے بعد جہنم واصل کر دیں گے۔ میں نے انہیں سمجھا کر اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ وہ لوگ غلطی پر ہیں، اگر وہ میرے غلاموں کو واپس کر دیتے تو لڑائی نہ لڑنی پڑتی۔ ایک طرف بار بروسا برادرز کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف بار بروسا کے ساتھی یہ تمام صورتحال سے جو کہ پہلے ہی بہت پریشان ہوتے ہیں، لہٰذا وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تک ہمارا بحری جہاز کالا میز کے علاقے میں پہنچ نہیں جاتا تب تک ہمیں محتاط رہنا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ امیر سلیم کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کرے۔ اور پھر بابا عروج کا ایک ساتھی جس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے وہ مراد سے کہتا ہے، مجھے بابا عروج اور خضر کی حالت سے بہت دکھ ہو رہا ہے، مجھے ان لوگوں کی قسمت پر بہت دکھ ہو رہا ہے۔ وہ لوگ شادی کرنے کے قریب تھے لیکن دیکھو ان دونوں کو ہی کس آزمائش سے گزرنا پڑ رہا ہے، اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ ان کی تکلیف جلد سے جلد ختم ہو جائے، کم سے کم ہم لوگ صحیح سلامت اپنی خواتین کو دفنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ کاش ہم بابا عروج اور خضر کے لیے کچھ کر پاتے۔ یہ بات سنتے مراد مسکرا کر کہتا ہے، میں نے بھی اپنی محبت کو گوا دیا تھا، میری محبت بھی میری آنکھوں کے سامنے مر گئی تھی۔ شروعات میں بھی یہی سوچتا تھا کہ یا تو میں خود کو مار لوں یا اس کے قاتلوں کو، تاکہ میرے درد میں کمی آ جائے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری تکلیف میں کمی آ گئی، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی جلد بابا عروج اور خضر بھی اس تکلیف سے باہر نکل آئیں گے۔ فی الحال تو ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس صرف کرنے کے لیے باتیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ چلو فوری طور پر جہاز کی طرف چلتے ہیں۔ بابا عروج کے ساتھی خضر اور بابا عروج کی اس حالت پر بہت افسردہ ہوتے ہیں کہ کاش ہم ان کے دکھ کو کم کر پاتے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران بابا عروج کے جہاز کو کوئی بم لگا کر تباہ کر دیتا ہے۔ جیسے یہ منظر بابا عروج کے ساتھی دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے اور کہتے ہیں خدا خیر کرے، اس میں بہت سے معصوم لوگ بھی سوار تھے۔ آخرکار آج کے دن ہمارے ساتھ ایسی زیادتی کون کر سکتا ہے؟ ایک طرف امیر سلیم جہاز کا دھماکہ دیکھ کر بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ بہت ہی جلد لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ امیر سلیم کے ساتھ دشمنی لینے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اور پھر جیسے یہ خبر خضر اور بابا عروج تک پہنچتی ہے کہ سلیم نے ہمارے جہاز کو اڑا دیا کیونکہ دان تیاگو یہ حملہ نہیں کر سکتا، وہ ہم پر بہت بڑا لشکر کے ساتھ حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہوگا، لیکن ہمارے جہاز کو اڑانا جس میں معصوم لوگ سوار تھے یعنی کہ وہ قیدی لوگ، یہ سب کچھ سلیم نے ہی کروایا ہے۔ یہ سنتے ہی بابا عروج غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں اور وہ خضر سے کہتے ہیں، اب سلیم سے بدلہ لینے کا وقت آ چکا ہے، مجھے تباہ ہونے والے بحری جہاز کا کوئی افسوس نہیں، لیکن اس میں آزاد کردہ غلام تھے، وہ معصوم لوگ تھے جو ساری زندگی پستے چلے آئے ہیں، وہ آزادی سے زندگی گزارنے کے سپنے دیکھ رہے تھے، لیکن سلیم کو یہ برداشت نہیں ہوا، اس نے اپنی اوقات دکھا دی، اب حساب لینے کا وقت آ چکا ہے۔ اور پھر جیسے ہی امیر سلیم ایک تاجر پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تم مجھے زیادہ ٹیکس ادا نہیں کرتے، اگر تم ٹیکس ادا نہیں کر سکتے تو تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تاجر یہ سن کر کہتا ہے، اپنے ہی لوگوں پر اتنی ظلم و زیادتی نہ کرو کہ تمہارے گناہوں کا گڑھا بھر جائے اور بابا عروج یہ گڑھا تمہارے سر پر پھوڑ دے۔ یہ سنتے ہی امیر سلیم مزید غصے میں آ جاتا ہے اور وہ اس تاجر کے منہ پر زوردار تھپڑ مارنے والا ہی ہوتا ہے۔ اسی دوران بابا عروج وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور اس کا ہاتھ پکڑتے اسے روکتے اور کہتے ہیں، تم نے بے گناہ لوگوں کو قتل کروا دیا۔ امیر سلیم نے سن کر ناٹک کرتے ہوئے کہتا ہے، میں نے ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کی، میں نے تمہارے جہاز کو تباہ نہیں کروایا، اگر کسی نے کروایا ہے تو وہ دان دیاگو نے کروایا ہوگا، کیونکہ تم اسے پکڑنے میں ناکام رہے ہو اور وہاں سے فرار ہو کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو کر لوٹ گئے ہو، لہٰذا تم اپنا سارا غصہ مجھ پر نکالنے کے لیے آئے ہو۔ اب تمہارے پاس نہ تو کوئی ثبوت ہے نہ کوئی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حملہ میں نے کروایا ہے، لہٰذا مجھ پر جھوٹے الزام لگانے کی کوشش مت کرو، اس سے پہلے کہ میں اپنے لوگوں کو حکم دوں کہ تلواریں نکال کر تمہارے خاندان والوں کو کاٹ ڈالیں۔ یہ سنتے ہی بابا عروج بھی غصے میں آ جاتے اور کہتے ہیں، فی الحال تو میں جا رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر مجھے لاشیں نہ دفنانی ہوتی تو میں اسی وقت تمہارے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرتا اور الجزائر کو تمہاری قبر بنا دیتا۔ میں بہت ہی جلد واپس آؤں گا اور تمہارے کیے گئے ہر ایک ظلم کا اور لوگوں کو شہید کرنے کا سارا حساب کتاب وصول کروں گا۔ یہ سنتے ہی وہاں پر موجود تمام لوگ اور تاجر لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی امیر سلیم کے ظلم کو تباہ کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف بابا عروج اور خضر ہے، یعنی بابا عروج کی نظر میں سلیم کی بھی وہی اہمیت ہوتی ہے جو دان تیاگو کی ہوتی ہے، یعنی کہ اب یہ دونوں
بابا روج کے بہت بڑے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی بابا روج اپنی بات ختم کرنے کے بعد حسین افندی سے ملاقات کرتے ہیں کہ اب ہمیں فوری طور پر کالا میز کے علاقے کی طرف روانہ ہونا ہوگا تاکہ مریم اور ایزابیل کی لاشوں کو دفنایا جا سکے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران وہ تاجر وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور فریاد کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ بابا روج اور خضر آپ لوگ یہاں سے مت جائیے گا، اگر آپ یہاں سے چلے گئے تو ہم بے گناہ لوگ بھی بے فضول کی موت مارے جائیں گے، کیونکہ امیر سلیم بہت ہی گھٹیا اور ظالم قسم کا انسان ہے۔ وہ لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، ہم لوگوں سے بھاری ٹیکسز وصول کرتا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو غلام بنا کر بیچ دیتا ہے، لہٰذا اگر آپ لوگ یہاں سے چلے گئے تو ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ بابا روج یہ تمام باتیں سن کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دے پاتے، حسین افندی جواباً کہتے ہیں ہم تمہاری فریاد سنیں گے، کیونکہ بابا روج اور خضر یہاں پر ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہی آئے ہیں، اور جہاں تک مریم اور ایزابیل کو دفنانے کی بات ہے تو ہم انہیں الجزائر کی سرزمین میں ہی دفنائیں گے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ وہ بہت ہی بہادر خواتین تھیں اور آج کے بعد اس سرزمین پر ہمارا سایہ ہوگا۔ یہ سنتے ہی وہ تاجر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں یہ خوشخبری تمام لوگوں کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آئندہ کے بعد آپ کی خوشی ہماری خوشی ہوگی، آپ کا دکھ ہمارا دکھ ہوگا، لہٰذا آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بس ایک آواز دیجیے گا، ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ بلاخر تمام بات چیت ہونے کے بعد بابا روج کا ایک ساتھی کہتا ہے میں اپنے چچا جان کو خط لکھ کر ان سے بہترین قسم کے بحری جہاز منگواتا ہوں، ہم الجزائر کے پانی پر حکومت کریں گے۔ اور پھر بابا عروج خضر اور اپنے نقصان پر صبر کرتے ہوئے کہتے ہیں شاید ایزابیل اور مریم کی موت یہاں پر رہنے والے مظلوم لوگوں کے لیے ایک بہترین امید ثابت ہونے والی ہے، شاید ہمارا نصیب ہی ہمیں یہاں پر کھینچ کر لایا ہے، ہم نے الجزائر کی سرزمین کو فتح کرنا ہے اور اپنے جھنڈوں کو یہاں پر لہرا دینا ہے، یہاں پر رہنے والے تمام لوگوں کے لیے ہم نے خوشحالی پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسری طرف کمال رئیس جو کہ بابا عروج اور خضر کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ابھی تک نہ تو وہ جہاز میں بیٹھ کر یہاں پر آئے ہیں اور نہ ہی ان کے آنے کی کوئی خبر ہے، لہٰذا فوری طور پر ایک بڑا سا بحری جہاز تیار کروں، میں خضر سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گا۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران کمال رئیس کا ایک ساتھی ایک ہسپانوی سپاہی کو گرفتار کرنے کے بعد لے کر آتا ہے اور کہتا ہے یہ روڈوس کا ایک سپاہی ہے، یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی کشتیوں پر قاتلانہ حملے کرتے ہیں، ان کا سامان لوٹتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ اور پھر کمال رئیس غصے میں آ کر کہتے ہیں تم کافروں میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت کے دوران تم ہم مسلمانوں پر ظلم و ستم کے خواب بھی دیکھ سکو۔ روڈوس کا سپاہی سن کر کہتا ہے ہم تم لوگوں سے نہیں ڈرتے، تم لوگ شاید یہ سمجھتے ہو کہ ہم سلطنت عثمانیہ کا نام سن کر چھپ جاتے ہیں، لیکن ہم اندھیروں میں رہتے ہیں اور بہت ہی جلد ایک طاقت بن کر ابھرنے والے ہیں، لہٰذا ہم بہت ہی جلد تمہاری حکومت کے تختے کو الٹانے والے ہیں، تمہاری عورتوں اور بچوں کو گواہ کر لیں گے اور ان کی عزت کو تار تار کر دیں گے۔ یہ سنتے کمال رئیس غصے میں آ جاتے ہیں اور اس کافر کے منہ پر 1 سے 2 تھپڑ مارنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس گھٹیا انسان کو مار پیٹ کر مچھلیوں کی خوراک کے لیے سمندر میں ڈال دو۔ اور پھر اس کافر سپاہی کے جاتے ہی کمال رئیس اپنے ساتھی سے کہتے ہیں میں پہلے خضر اور بابا عروج سے ملاقات کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ روڈوس کے حملے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مجھے اپنے ساحلی علاقوں کی حفاظت کرنی ہوگی اور سب سے پہلے مجھے روڈوس کے علاقے پر حملہ کر کے اس کی تمام تیاریوں کا ناکام بنانا ہوگا، کیونکہ مجھے سب سے پہلے اپنے لوگوں کی مدد کرنی ہوگی، اس کے بعد خضر اور بابا عروج کی۔ دوسری طرف جیسے ہی تاجروں کی تمام خبریں سلیم تک پہنچ جاتی ہے تو وہ اپنے خادم سے کہتا ہے بابا عروج اور خضر ہمارے علاقے میں گھس کر مقبولیت حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں اور وہ لوگوں کے لیے ایک ہیرو بن چکے ہیں، لہٰذا اگر میں نے جلد ہی ان دونوں بھائیوں کو ہماری سرزمین سے نکال کر باہر نہیں پھینکا تو وہ وقت آنے پر ہمارے لیے بہت سی مشکلات میں اضافہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری ساری سرمایہ داری کا نظام تاجر لوگ چلاتے ہیں، اور اگر تمام تاجر بابا عروج کی حمایت کرنے پر تل گئے تو ہمارے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ اور پھر امیر سلیم اپنے خادم سے کہتا ہے اگر بابا عروج ہمیں اپنا دشمن سمجھ ہی چکا ہے تو پھر مجھے بھی دان دیاگو سے ملاقات کر کے ان کے تمام راز اس کے حوالے کرنے ہوں گے اور اس کے ساتھ مل کر ان دونوں بھائیوں کو خاتمہ کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ میرا تختہ لوٹنے کے بعد میری کرسی پر بیٹھ جائیں۔ دوسری طرف دان دیاگو اپنے بازنطینی شہنشاہ فرنانڈس کی طرف ایک خط بھجوا رہا ہوتا ہے اور روزہ وہ خط لکھ رہی ہوتی ہے کہ بابا عروج اور خضر نامی 2 بھائی جس نے ہمارے علاقے جیجل میں گھس کے ہم پر قاتلانہ حملہ کیا اور آپ کے شاہی سپاہیوں کو جہنم واصل کر دیا، لہٰذا مجھے آپ کے نقصان پر بے حد افسوس ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بہت ہی جلد ان سرخ داڑھی والے بھائیوں کا سر قلم کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا تاکہ آپ کے تمام اختلافات اور ناراضگی ختم ہو جائے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف بابا عروج اور خضر اپنی اپنی محبوبہ کی قبر پر جا کر اپنے اپنے تحفے رکھ رہے ہوتے ہیں،
اور قسم کھاتے ہیں کہ میں تمہارا انتقام لوں گا، یہاں تک کہ میں انتقام کی آگ میں جلتے جلتے اس راہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ تو دوسری طرف جیسے ہی بابا روج کا ایک ساتھی اپنے چچا یعنی کہ کمال رئیس سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے اور انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کرتا ہے تو کمال رئیس جواباً کہتے ہیں، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے ہی آ رہا تھا، لیکن روڈوس کے ساتھیوں نے ایناتولیا کے ساحلی علاقوں پر حملے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اس میں بہت سے مسلمان لوگ مارے گئے، ان کا سامان لوٹ لیا گیا اور ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ لہٰذا میں اس چیز کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ مسلمان خواتین اور بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، لہٰذا مجھے فوری طور پر اپنی پوری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ایناتولیا کی مہم پر جانا ہوگا، لہٰذا میں تمہارے ساتھ الجزائر نہیں چل سکتا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، میں کسی اور وجہ سے بھی بہت پریشان ہوں، کیونکہ شہزادہ سلیم اپنے والد بایزید کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اگر باپ بیٹے کے درمیان بغاوت شروع ہو گئی اور تخت کو لے کر ایک جنگ شروع ہو گئی تو حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ ہم سارے علاقوں میں حالات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں دوسری طرف باپ بیٹا اپنے تخت کو بچانے کی جنگیں لڑنے میں مصروف ہیں۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں شہزادے کورکت یا شہزادے احمد سے ملاقات کروں، کیونکہ وہی شہزادے سلیم کو روک سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک میں شہزادے سلیم کو جانتا ہوں، وہ بہت ہی ضدی انسان ہے۔ میں جانتا ہوں کہ سلطان کسی نہ کسی قیمت پر اپنے لوگوں کی بھلائی کی خاطر سلیم کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے اور آخرکار نیا سلطان سلیم بنا دیا جائے گا۔ لیکن میں یہی دعا کرتا ہوں کہ وہی فیصلہ ہو جو ہماری سلطنت کی بھلائی کی خاطر ہو، ورنہ شاہی خاندان کی آپسی لڑائی کی وجہ سے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے اور ہمیں بھی اس کا سارا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ اور پھر کمال رئیس بابا روج کے ساتھی اور اپنے بھتیجے سے کہتا ہے، مجھے امید ہے کہ یہ دونوں باربروسا برادرز آنے والے وقت میں بہت زیادہ شہرت حاصل کرنے والے ہیں، اور میں ان کی ترقی کے لیے دن رات دعائیں کرتا ہوں کہ وہ سمندر پر حکمرانی کریں، مزید فتوحات حاصل کریں اور مظلوموں کی مدد کریں۔ دوسری طرف امیر سلیم ڈان دیاگو سے ملاقات کرتا ہے اور اسی ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہے کہ کس طرح خضر اور بابا روج آہستہ آہستہ میرے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں اور انہیں اپنا غلام بنا کر میرے تختے کو الٹنا چاہتے ہیں۔ یہ صورتحال بہت ہی نازک ہے، لہٰذا مجھے تمہارے ساتھ اتحاد کر کے ان باربروسا برادرز کو روکنا ہوگا، ورنہ میرے تخت کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ ڈان دیاگو یہ سن کر بہت خوش ہوتا اور کہتا ہے، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، میں تم سے یہی امید کر رہا تھا، اور جہاں تک تم نے مجھے بتایا ہے کہ ان کے پاس سفر کرنے کے لیے کوئی بحری جہاز موجود بھی نہیں ہے، تو وہ الجزائر کے مقام پر پھنس کر رہ چکے ہیں، لہٰذا فی الحال تو میرے علاقے یعنی کہ جیجل کے مقام پر حملہ کرنے کے لیے نہیں آ سکتے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ دونوں بھائی خاموش نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ میں نے ان دونوں بھائیوں سے ان کی محبت کو چھین لیا ہے۔ لہٰذا کل صبح میں ایک ایسا منصوبہ تمہیں بتاؤں گا جس کی مدد سے تم ان دونوں بھائیوں کو الجزائر سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران پیدرو بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ اپنے بھائی اور سلیم کو بتاتا ہے کہ ترکوں کی طرف سے بابا عروج اور خضر کی مدد کرنے کے لیے کمال رئیس نے ایک بہت بڑے بحری جہاز کو بھیجا ہے اور اس کی قیادت پیری کر رہا ہے۔ ڈان دیاگو یہ سن کر کہتا ہے، بہت خوب، باربروسا برادرز تو بہت ہی خطرناک نکلے، وہ جہاز کی مدد سے پہلے تمہارے علاقے پر قبضہ کریں گے، اس کے بعد وہ میرے علاقے پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر وہ امیر سلیم اور اپنے بھائی پیترو سے کہتا ہے، فوری طور پر ایک بہت بڑا بحری جہاز تیار کرو، یہ جہاز پیری کے جہاز کے ساتھ مقابلہ کرے گا اور اس کے جہاز کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر تم غلطی سے بھی ناکام لوٹے تو پھر اپنی گندی شکل مجھے مت دکھانا، کیونکہ مجھے ہر حالت میں کامیابی چاہیے۔ اگر تم اس جہاز کو تباہ و برباد کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر بابا عروج ہمارے علاقے پر حملہ کرنے کے لیے نہیں آ سکے گا۔ اور پھر پیترو کے جاتے ہی ڈان دیاگو سلیم سے کہتا ہے، اب تم فوری طور پر الجزائر کی طرف واپس لوٹ جاؤ اور ہر گھر پر چھاپا مارو اور ان دونوں بھائیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ امیر سلیم یہ سن کر کہتا ہے، انہیں تلاش کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ بہت سے تاجر ان کی طرفداری کر رہے ہیں اور وہ پناہ لینے کے لیے کسی کے بھی گھر میں گھس سکتے ہیں۔ اگر میں نے مختلف گھروں میں چھاپا مارنے کی کوشش کی یا انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی تو بہت سے لوگ میرے خلاف ورزی کرنا شروع ہو جائیں گے اور پھر بغاوت کا خطرہ بڑھ جانے کی وجہ سے میرا تخت الٹ دیا جائے گا۔ لہٰذا میں اتنی بڑی غلطی نہیں کر سکتا، مجھے کوئی اور منصوبہ بنانا ہوگا۔ لہٰذا اس سے بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھیس بدلنے کے بعد میرے علاقے میں آؤ، میں تمہاری مدد کروں گا اور تم وہاں پر چھپ کر چھاپا مار سکتے ہو اور اس کے تمام گھر والوں کو قتل بھی کر سکتے ہو، کیونکہ یہ سارا کام میں اپنے لوگوں کے درمیان میں نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کر سکتا ہے تو تم بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہو۔ لہٰذا ایک طرف میں ان کے جہازوں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کروں گا تو دوسری طرف تم ان دونوں بھائیوں کے سر قلم کر کے اپنے ہسپانوی شہنشاہ کے پاس پہنچا دو گے۔ جیسے ہی باربروسا برادرز اپنے گھر والوں کے ساتھ الجزائر کے علاقے میں گھروں میں پناہ لے لیتے ہیں اور اسے اپنا گھر بنا لیتے ہیں تو تمام تاجر مل کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں اور ان کے لیے میزبانی کے طور پر مچھلی بنا کر بھجواتے ہیں
اور پھر جیسے خضر مچھلی کا نام سنتا ہے تو اس کے منہ سے بے ساختہ مریم کا نام نکل جاتا ہے کہ آج تو مچھلی بنی ہے، میں مریم کو بلا کر لاتا ہوں۔ تمام لوگ مریم کا نام سنتے ہی دکھی ہو جاتے ہیں، اور پھر خضر کو اچانک یاد آتا ہے کہ مریم تو فوت ہو چکی ہے۔ اور پھر بابا عروج اپنے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں تمہیں آہستہ آہستہ اس کی عادت پڑ جائے گی، کیونکہ تمہیں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ مریم تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اور پھر تمام لوگ دونوں بھائیوں کو بات چیت کرنے کے لیے علیحدہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور پھر بابا عروج اپنے بھائی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا، لیکن خضر جواباً کہتا ہے بھائی مریم حال ہی میں مجھے چھوڑ کر گئی ہے تو میں اتنی آسانی سے اسے کیسے بھلا سکتا ہوں؟ میں نے جب کبھی اس کا نام پکارا ہے اس نے ہمیشہ میری پکار کا جواب دیا ہے، لیکن اب وہ اچانک سے غائب ہو گئی ہے۔ میں اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے جلدی صبر مل جائے۔ اور بڑی ہمت کی بات ہے بھائی، آپ نے اتنی جلدی اپنی عادت بنا لی۔ بابا روچے سن کر کہتے ہیں میں نے عادت نہیں بنائی، یہ کشتی موت کی کشتی ہے، جو موت کی طرف چلی جاتی ہے وہ کبھی واپس نہیں آتی۔ ہمارا دل ساحل کی طرح ویران ہو جاتا ہے اور چاروں طرف سمندر میں ہمیں دکھ اور تکلیف کی لہریں نظر آتی ہیں، اور اس طرح ہم نے ساری زندگی انہی تکلیفوں اور دکھوں کے سمندر میں بہہ کر گزارنی ہے۔ اور پھر بابا عروج اپنے بھائی کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں تمہیں اس کی عادت ہو جائے گی، ابھی میری طرح تمہارا دل بھی ویران ہے، تمہارا دل بھی کسی کام میں نہیں لگے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم جہاد کے راستے پر چلتے چلتے شہید ہو جائیں، اور اس طرح ہم اپنے پیاروں سے جنت میں ملاقات کریں گے۔ وہاں کوئی دکھ نہیں ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ ہی کوئی ملال ہوگا، صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کا ملن ہوگا، کبھی جدائی نہیں ہوگی، اور نہ جانے موت کے قریب پہلے کون جاتا ہے، تم یا میں۔ اور پھر یہ تمام بات چیت کے دوران دونوں بھائی جذباتی ہو جاتے ہیں، اور پھر بابا عروج اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں اپنے اندر انتقام کی آگ کو بھڑکا کر رکھنا ہے۔ صبح ہوتے ہی پیری وہ بحری جہاز لے کر ہمارے علاقے میں پہنچ جائے گا، اور ہم اس جہاز میں سوار ہو کر سب سے پہلے دان دیاگو پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے جائیں گے، یعنی ہم انتقام لیں گے، اور اس کے بعد ہم نے مظلوموں کی مدد کرتے ہوئے سمندری علاقوں پر بہت سی فتوحات کو بھی حاصل کرنا ہے، تاکہ جس تکلیف سے ہم گزرے ہیں ہماری طرح کی تکلیف سے کوئی اور نہ گزرے۔ بالآخر صبح ہوتے ہی خضر جنگ کی تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے، اور اپنی تلوار کے دستے پر وہ کالے رنگ کا کپڑا لپیٹ رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران حسین افندی بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور وہ اس کی تلوار کا معائنہ کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنی تلوار کے دستے پر یہ کالے رنگ کا کپڑا کیوں لپیٹا ہے؟ اور پھر خضر انہیں بتاتا ہے کہ یہ سوگ کی علامت ہے، میں جب بھی اس کالے کپڑے کی طرف دیکھوں گا تو میرے دل میں انتقام کی آگ بھڑک جائے گی، اور میں اپنی تلوار کو دگنی طاقت کے ساتھ استعمال کروں گا، اور اپنی تلوار کو دان دیاگو کے سینے سے گھسا کر اس کے آر پار کر دوں گا، اور پھر جیسے ہی میرا انتقام مکمل ہو جائے گا تو میں اپنی تلوار کے دستے سے ایک کالے رنگ کا کپڑا اتار دوں گا۔ انہی بات چیت کے دوران حسین افندی خضر کو بتاتے ہیں کہ شہزادہ سلیم نے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے، اور اب وہ تراب زون سے استنبول کی طرف جائے گا اور اپنے والد صاحب سے مقابلہ کر کے ان کا تخت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ان دونوں کی آپسی لڑائی کی وجہ سے بہت سے معصوم لوگ بے گناہ ہی مارے جائیں گے، اور ہماری سلطنت کے حالات خراب ہو جائیں گے۔ یہ تمام باتیں سنتے خضر بھی پریشان ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے تو پھر اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے؟ اور پھر حسین افندی انہیں بتاتے ہیں کہ جہاں تک میں سلطان بایزید کو جانتا ہوں وہ بہت ہی مضبوط اور ذہین قسم کے انسان ہیں، لہٰذا وہ سلطنت کی بھلائی کی خاطر اپنا تخت اپنے بیٹے کے حوالے کر سکتے ہیں، اور ہم یہاں پر بیٹھ کر صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ہماری سلطنت کی بھلائی کی خاطر جو بھی فیصلہ کیا جائے وہ بہتر ہی ہو، ورنہ اس کا خمیازہ ہم تمام لوگوں کو بھگتنا ہوگا اور ہمارے اوپر بھی مشکل حالات برس پڑیں گے۔ خضر یہ تمام باتیں سن کر پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ درویش صاحب سے پوچھتا ہے کہ کیا مجھے نئی حکومت کے ساتھ اتحاد کر لینا چاہیے یا نہیں؟ حسین افندی جواباً کہتے ہیں نہیں، تم کچھ عرصے کے لیے غائب ہو جاؤ گے اور اپنی سمندری فتوحات کی طرف توجہ دو گے، اور پھر جیسے ہی نئی حکومت بن جائے گی اور وہ خود تمہیں اتحاد کرنے کے لیے بلائیں گے تو پھر تم ان کی خدمت میں حاضر ہو جانا، اس سے پہلے نہیں۔ لیکن اتحاد کرنے سے پہلے آپ کو الجزائر کو فتح کرنا ہوگا، یہاں پر اپنی حکومت کو قائم کرنا ہوگا۔ آپ خود کو اتنا طاقتور بنا لیں گے کہ لوگ آپ کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ ایک طرف سلطنت عثمانیہ کی خشکی پر حکومت ہوگی تو دوسری طرف بحری راستوں پر باربروسا برادرز حکومت کریں گے، یعنی آپ سمندروں کے بے تاج بادشاہ بن جائیں گے، اور آپ پھر کسی بھی حکومت کے ساتھ بآسانی اتحاد کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اسی بات چیت کے دوران درویش حسین افندی خضر کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، تو پھر خضر کو تمام پرانی باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ میرا اصل مقصد کیا ہے اور خواب میں مجھے کس قسم کی بشارت دی گئی ہے، اور پھر وہ تمام خواب کو یاد کرنے کے بعد اپنا نام پکارتے ہیں کہ میرا نام خضر ہے، جسے زمانہ خیر الدین باربروسا کے نام سے پہچانے گا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے
کہ دان دیاگو خضر اور بابا روچ کے علاقے پر حملہ کرنے کی تیاریاں مکمل کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے میں دونوں بھائیوں کو مارے بغیر واپس نہیں آ سکتا، کیونکہ ہسپانوی شہنشاہ سے معافی مانگنے کا اور ان کا غصہ ختم کرنے کا صرف یہی حل ہے کہ میں بار بروسا برادرز کا سر قلم کرنے کے بعد انہیں ہسپانوی شہنشاہ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ وہ میری تمام غلطیوں کو بھلا دیں اور میں پھر سے پہلے کی طرح ان کے قریب ہو جاؤں اور اپنی طاقت کو بڑھا پاؤں۔ اور پھر وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے تم پیری کے جہاز کو تباہ کرو گے، بہت ہی جلد پیری کا جہاز خضر کی قیادت میں ہمارے قلعے پر حملہ کرنے کے لیے پہنچنے والا ہوگا۔ اور پھر دان تیاگو بڑی چلاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کے ذہن میں باربروسا برادرز کے لیے نفرت بھر رہا ہوتا ہے کہ یاد رکھنا تمہاری محبوبہ مریم باربروسا برادرز کی وجہ سے ہی مری ہے، اگر وہ ہمارے علاقے پر آ کر حملہ کر کے ہمیں تباہ برباد کرنے کی کوشش نہ کرتے تو آج مریم تمہارے ساتھ ہوتی، یعنی کہ وہ زندہ ہوتی اور تم دونوں کی شادی ہو جاتی۔ یہ سنتے ہی پیترو غصے میں پاگل ہو جاتا اور کہتا ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، یہ ساری غلطی ان باربروسا برادرز کی ہے، نہ وہ ہمارے علاقے پر حملہ کرتے نہ آج مریم ماری جا چکی ہوتی۔ میں مریم کا انتقام لینے کے لیے ان دونوں بھائیوں کا سر قلم کر کے آپ کے سامنے تحفے کے طور پر پیش کروں گا۔ ایک طرف مراد بابا روچ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آج ہوا کا رخ مشرق کی طرف ہے، لہٰذا ہمارے جہاز کی جو رفتار ہوگی وہ دگنی ہو جائے گی اور ہم تیز رفتاری کے ساتھ دان دیاگو کے اڈے پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور پھر خضر اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے ہم پیری کے جہاز کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہی ہمیں پیری کا جہاز نظر آ جائے گا تو ہم اس جہاز میں سوار ہو جائیں گے اور پھر اپنی پوری طاقت کے ساتھ انتقام لینے کی کوشش کریں گے۔ اس بار ہم شہید ہونے کی نیت سے جائیں گے، یعنی کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پہلے تو ہمیں خواتین کی جان بچانی تھی اور ہم وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس بار یہ لڑائی صرف زندگی اور موت کی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ موت ان کافروں کی ہوگی۔ اور پھر بابا درویش یہ تمام باتیں سننے کے بعد کہتے ہیں میں تم تمام لوگوں کو طارق بن زیاد بننے کی نصیحت کرتا ہوں۔ جس طرح اس کے دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ اپنے دشمن کو ہرا نہیں پا رہے تھے، اور طارق بن زیاد کے تمام سپاہیوں کے دلوں میں ڈر بیٹھا ہوا تھا، لیکن طارق بن زیاد نے ساحل پہ پہنچتے ہی اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ میری تمام کشتیوں کو جلا دو، یعنی واپسی کی کوئی امید نہ ہو، یہاں زندگی اور موت کی لڑائی ہوگی۔ لہٰذا طارق بن زیاد نے وہ جنگ جیت لی اور اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ لہٰذا تمہیں بھی اسی قسم کی جذبے کی ضرورت ہے، تم اپنی پوری طاقت کا استعمال کرو گے اور شہید ہونے کی نیت سے جاؤ گے۔ ایک طرف بابا روچ کے ساتھی جنگ کی تیاریاں مکمل کر لیتے ہیں اور دان دیاگو کو گھیرنے کا منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف دان دیاگو بھی سلیم کے ساتھ مل کر باربروسا برادرز کو دونوں طرف سے گھیرنے کا منصوبہ بنا رہا ہوتا ہے، یعنی سلیم خشکی کی طرف سے حملہ کرے گا اور جبکہ دان دیاگو سمندری راستے سے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی پیری تمام نقشوں کو اپنے ذہن میں نقش کر رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ نقشے جل بھی جاتے ہیں تو کم سے کم مجھے بحری راستوں کے بارے میں اندازہ ہو اور میں خزانوں کے بارے میں جان سکوں۔ ابھی وہ اسی سوچ و بچار میں مبتلا ہوتا ہے، اسی دوران پیری کا ایک ساتھی آ کر اسے بتاتا ہے کہ چاروں طرف ہسپانوی سپاہی نظر آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی پیری پریشان ہو جاتا ہے اور پھر وہ جیسے دوربین کی مدد سے دان دیاگو کے بھیجے گئے بحری جہازوں کا معائنہ کرتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہمارے دشمنوں نے اڈے پر پہنچنے سے پہلے ہی ہمارے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنا شروع کر دی ہیں۔ اور پھر تمام صورتحال کو سمجھنے کے بعد پیری رئیس کہتے ہیں یا تو ہم آج شہید ہو جائیں گے یا پھر غازی بنیں گے، لہٰذا میرے سپاہیوں لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنی توپیں باہر نکال لو، ہم حملہ کریں گے اور دشمن کے ٹکڑے کرتے ہوئے ہم بابا روچ اور خضر تک جا پہنچیں گے۔ اس سے پہلے کہ پیری اپنے ساتھیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیتا، اسی دوران پیترو اپنے تمام ساتھیوں کو توپیں چلانے کا حکم سنا دیتا ہے اور یوں توپوں کی طرف سے پہلا حملہ پیترو کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ حملہ ہوتے ہی پیری اور اس کے ساتھی اپنی جان بچانے کے لیے جہاز میں چھپ جاتے ہیں، لیکن ان کا بہت ہی کم نقصان ہوتا ہے۔ اور پھر پیری اپنے تمام ساتھیوں سے کہتا ہے ہمت سے کام لو، ہم اتنی جلدی امید نہیں ہار سکتے، ہمیں اللہ پر بھروسہ کر کے ان سے لڑنا ہی ہوگا۔ بالآخر پیری اپنی جہاز کی رفتار کو دگنی کر لیتا ہے، وہ آہستہ آہستہ دشمن کے علاقے سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی پیترو پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اگر ان کا اتنا بڑا جہاز اس رفتار کے ساتھ آگے بڑھتا رہا تو ہمارے پاس سے گزر جائیں گے۔ یعنی کہ پیری کو ایک ہی وقت میں امیر سلیم کے بندرگاہ کی بھی فکر ہوتی ہے کہ کہیں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارے جہاز پر حملہ نہ کر دے، تو دوسری طرف پیترو پیری کے لیے مزید مشکلات میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دان دیاگو اور اس کے ساتھی اپنا بھیس بدل کر باربروسا برادرز کے گھر میں گولی چلانے ہی والے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا گھر خالی ہے، لیکن جیسے دان دیاگو باہر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے آدھے سپاہی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور کسی نے ان کو بہت بری طریقے سے پیٹا ہے۔ اور پھر جیسے ہی اپنی نظر اوپر اٹھاتا ہے تو اس کے سامنے خضر اور اس کے دو ساتھی موجود ہوتے ہیں، اور پھر خضر دان دیاگو سے کہتا ہے
ہم تمہارے جال میں نہیں بلکہ تم ہمارے جال میں پھنسنے کے لیے یہاں پر آئے ہو۔ دان دیاگو سن کر کہتا ہے میں تمہارے جال کو توڑ کر نکل جاؤں گا اور صرف تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ خضر جواباً کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا ایک پنجہ خشکی پر ہے اور دوسرا سمندر پر۔ اور پھر جیسے ہی خضر اپنا ڈائیلاگ مکمل کرتا ہے تو اسی دوران پیترو کے جہاز پر توپوں کی مدد سے حملہ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ پیترو پیری کے جہاز پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اس کے حملہ کرنے سے پہلے ہی بابا روج اپنے ساتھیوں کے ساتھ بحری جہاز لے کر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور اپنی توپوں کا سارا رخ پیترو کے جہاز کی طرف کر دیتے ہیں، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے پیترو کے جہاز کے پرخچے اڑ جاتے ہیں۔ پیترو حیرانگی سے بابا روج کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اچانک کہاں سے آ گیا، کیونکہ پیترو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ سامنے سلیم کی بندرگاہ ہے اور جتنے بھی یہ جہاز ہیں یہ میری مدد کے لیے آ رہے ہیں، لیکن بابا روج اور ان کے ساتھی پہلے ہی ان جہازوں پر قبضہ کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے دشمن کی چال کے بارے میں جان چکے ہوتے ہیں کہ سلیم کس طرح دان دیاگو سے چھپ کر ملاقات کرے گا، اور پھر سلیم اپنے بیڑے کو استعمال کرتے ہوئے تمام جہاز ہمارے خلاف استعمال کرے گا۔ لہٰذا جیسے ہی پیری دوربین کی مدد سے بابا روج کے جہاز کو دیکھتا ہے تو مسکرا کر کہتا ہے حملہ کرو، یعنی کہ پیترو کے بحری جہاز پر دونوں طرف سے حملے کیے جا رہے ہوتے ہیں، ایک حملہ پیری کی طرف سے تو دوسرا بابا روج کی طرف سے۔ یہ حملہ اتنا شدید اور خطرناک ہوتا ہے کہ پیترو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے سمندر میں کود پڑو اور چھوٹی کشتیوں کا استعمال کرو، اور پھر جیسے ہی بابا روج دوربین سے سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں ان کافروں کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ، ہم انہیں اپنا قیدی بنائیں گے۔ اور پھر بابا روج اپنے ساتھی سے کہتے ہیں ہم نے سمندری شکار کر لیا ہے، اب خشکی کے شکار کی باری ہے، یعنی کہ خضر کی باری ہے۔ دوسری طرف خضر دان دیاگو سے کہتا ہے تم نے میری محبت کو مجھ سے چھین لیا اور میرے سب سے پیارے دوست کو بھی، لہٰذا اب بدلے کا وقت ہے، میں تمہاری جان لوں گا اور تمہارے علاقے پر اب تک میرے بھائی نے قبضہ کر لیا ہوگا۔ دان دیاگو سن کر کہتا ہے نہ تو تم میری جان لے سکتے ہو اور نہ تمہارا بھائی میرے علاقے پر قبضہ کر سکتا ہے، اور یہ کہتے ہی وہ اپنے ساتھیوں کو لڑنے کا حکم دیتا ہے اور خود بھاگ جاتا ہے۔ لہٰذا جیسے ہی یہ خبر امیر سلیم تک پہنچتی ہے کہ بابا روج اور خضر نے مل کر جال کے اندر ایک جال بچھایا اور اب وہ ججل کے علاقے کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور دان دیاگو بھی مصیبت میں پھنس چکا ہے، تو یہ سنتا ہی امیر کو غصہ آ جاتا ہے اور اپنے خادم کے منہ پر تھپڑ کی بارش شروع کر دیتا ہے کہ تم میرے جہازوں کی حفاظت بھی نہ کر پائے۔ ایک طرف دان دیاگو اپنی جان بچانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر فرار ہو رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف پیترو کسی بھی طریقے سے بچ جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ روزہ سے ملاقات کر کے کہتا ہے ہمیں فوری طور پر جیجل کے علاقے کو چھوڑنا ہوگا کیونکہ عروج آ رہا ہے، اگر وہ یہاں پر آ گیا تو وہ ہمیں اپنا قیدی بنا لے گا۔ روزہ یہ سن کر کہتی ہے یہ ہمارا گھر ہے اور ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے، میں یہیں پر پلی بڑی ہوں لہٰذا میں یہیں پر مرنا پسند کروں گی۔ پیترو یہ سن کر کہتا ہے اپنی بکواس بند کرو، اگر تمہیں عروج نے پکڑ لیا تو وہ تمہیں میرے بھائی کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، لہٰذا تم فوری طور پر میرے بھائی کے پاس پہنچ جاؤ، میں اس علاقے میں رک کر اپنے سپاہیوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ اور پھر جیسے ہی پیترو کمرے سے باہر نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بابا روج اپنے ساتھیوں کے ساتھ ججل کے علاقے میں پہنچ چکے ہیں، اور پھر وہ مسکرا کر کہتا ہے میں وہی انسان ہوں جو مریم اور ایزابیل کی موت کا سبب بنا۔ یہ سنتے ہی بابا روج کا غصہ دگنا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی تلوار کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گروہوں میں بہت ہی خطرناک قسم کی تلوار بازی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جیسے پیترو آگے بڑھ کر بابا روج پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بابا روج جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں وہ اس کے بازو کو زخمی کر دیتے ہیں، لیکن پیترو ہمت کر کے پھر سے بابا روج سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن بابا روج پیترو کے پاؤں اور ہاتھ کو زخمی کر دیتے ہیں اور اسے زمین پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی بابا روج کی تلوار پیترو کی گردن پر آتی ہے تو پیترو کو سارا غرور و تکبر ختم ہو جاتا ہے اور وہ حیرانگی سے بابا روج کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت ہی بہادر قسم کا انسان ہے۔ اور پھر بابا روج ایزابیل اور مریم کا انتقام لیتے ہوئے اپنی تلوار ہوا میں زور سے گھماتے ہوئے اس کی گردن کو کاٹ دیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی بابا روج کے ساتھی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنا آدھا انتقام لے لیا، اب روزہ کی باری ہے، جیسے ہی ہمارا انتقام مکمل ہو جائے گا تو ہمارے دلوں کو سکون مل جائے گا۔ بالآخر بابا روج اس فتح کا جشن منانے سے پہلے کہتے ہیں یہاں پر فوری طور پر اذان دی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے ساتھ اس جگہ کو پاک کیا جائے گا اور ہمارے جھنڈوں کو لہرا دیا جائے گا، اور جہاں تک دان دیاگو کی بات ہے تو خضر اس کا پیچھا کر رہا ہوگا، وہ اسے جہنم واصل کر کے ہی دم لے گا۔ اور پھر جیسے ہی روزہ بھاگتی ہوئی دان دیاگو کے پاس پہنچ جاتی ہے تو اس کا راستہ روکتے ہوئے کہتی ہے تم جیجل کے علاقے میں واپس نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پر اذان کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دشمنوں نے ہمارے علاقے کو فتح کر لیا ہے۔ اور پھر دان دیاگو پریشان ہو کر پوچھتا ہے کہ میرا بھائی پیترو کہاں ہے؟ روزہ سے بتاتی ہے کہ اس نے میری جان بچانے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر عروج کا مقابلہ کیا ہوگا اور شاید وہ اب تک مارا جا چکا ہوگا۔ یہ سنتے ہی دان دیاگو زمین پر گر جاتا ہے اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ اور پھر دان دیاگو چلا چلا کر کہتا ہے میرے سپاہیوں کو تیار کرو، میں اپنا شہر واپس لوں گا،
اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ پاتا اسی دوران خضر کی تلوار اس کی گردن پر پہنچ جاتی ہے اور وہ حیرانگی سے خضر کا منہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے پکڑنے میں کتنی آسانی سے کامیاب ہو گیا۔ ناظرین، ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔